الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جماعت کی 11ویں اور آج کا ہمارا موضوع جو ہے سلک روٹ یعنی شاہراہ ابریشم، جو کہ عبدالغنی شیخ کی تصنیف لداخ تہذیب و ثقافت سے لیا گیا ہے۔ سلک روٹ کے کچھ مشکل الفاظ اور ان کے معنی: شاہراہ، بڑا اور کشادہ راستہ، بڑی سڑک، تاجر، تجارت کرنے والے۔ نخلستان کے معنی ہیں راگستان میں سرسبز و شاداب کا تزمین۔ بول بلایاں کے معنی ہیں ایک خاص طرح کی عمارت جس میں بہت سے ہم شکل دروازے اور پیچ در پیچ راستے ہوں کہ ایک دفعہ آدمی اندر چلا جائے تو پھر آسانی سے باہر نہیں نکل سکتا۔ نستوری کے معنی ہے آتش پرستی۔ ماکزم کے معنی ایک قدیم ایرانی مذہب۔ سندل، خوشبودار لکڑی، زیر نگین، ماتت۔ ہنزا، پاکستان کا قصبہ۔ درآمدات، باہر سے آنے والی اشیاء۔ ہمارے شیخ صاحب شاہراہ ابریشم کے بارے میں لکھتے ہیں کہ یہ بہت قدیم شاہراہ ہے اور اس نے زمانے کے کئی اتار چڑھاؤ دیکھے ہیں۔ اس شاہراہ پر ایک مدت تک کئی تاجروں، تبلیغ کرنے والوں، سیاحوں اور مسافروں نے سفر کیا ہے۔ یہ لوگ مختلف ممالک، مختلف تہذیبوں اور مختلف زبانوں سے تعلق رکھتے تھے۔ اپنے سفر کے دوران جو مہینوں بلکہ سالوں پر محیط ہوتا تھا، وہ اس شاہراہ اور اس کے آس پاس اپنی تہذیب کی نشان چھوڑتے تھے۔ اس مضمون کو پڑھنے کے بعد شاہراہ ابریشم یا سلک روٹ کے بارے میں ایسا محسوس ہوا کہ ایک تاریخی حقیقت کو داستانی انداز میں انتہائی دلچسپ بنا کر پیش کیا گیا ہے۔ عہد قدیم کے اس تجارتی راستے کو شاہراہ ابریشم یا سلک روٹ کہا جاتا ہے جو چین کو ایشیائی کوچک اور بحر روم کے ممالک سے ملاتے ہیں۔ یہ قدیم دنیا کی سب سے لمبی شاہراہ ہے۔ شاہراہ ابریشم حضرت عیسیٰ کی ولادت سے کم از کم 2 سال پرانی ہے۔ اس کی لمبائی لگ بھگ 15,000 کلومیٹر تھی اور اس کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک سفر کرنے اور مال و اسباب لے جانے میں 1 سال کا عرصہ لگتا تھا۔ اس شاہراہ پر کئی شہر، قصبے اور بستیاں آباد تھیں۔ ایک موقع کے مطابق ان بستیوں کی تعداد 250 سے 300 کے درمیان تھی۔ اس شاہراہ پر ایک مدت تک کئی تاجروں، تبلیغ کرنے والوں، سیاحوں اور مسافروں نے سفر کیا۔ یہ شاہراہ راگستان اور نخلستانوں سے گزرتی تھی۔ شاہراہ ریشم کی اصلاح پہلی بار جرمنی محقق اور جغرافیہ دان ہارون وان رچتھافن نے 1977 میں استعمال کی تھی۔ روم کے لوگ ریشم کو بہت پسند کرتے تھے اور اس سے اپنا مخصوص لباس ٹوگاس تیار کرتے تھے۔ چین، برصغیر، سنٹرل ایشیا اور ایران، جو اس خطے کی 4 اہم تہذیبیں اکائیاں ہیں، انہیں ٹرانس ہمالیان کا نام دیا گیا ہے۔ مغربی ٹرانس ہمالیان میں پامیر، گلگت بلتستان، لداخ، مغربی تبت اور ہماچل پردیش کے متصل علاقے شامل ہیں۔ سلک روٹ یا شاہراہ ابریشم ترکستان کے راگستان تکلا مکان سے گزرتی تھی۔ تکلا مکان کا مطلب ترکوں کی زبان میں اندر جاؤ گے تو واپس نہیں آؤ گے ہے، کیونکہ کئی دفعہ یہاں کارواں راستے سے بھٹک جاتا اور ریت کے ٹیلوں کی بول بلیاں میں غائب ہو جاتا تھا، پھر ان کی صرف ہڈیاں ملتی تھیں۔ یہاں آندیاں چلتی ہیں اور ریت کے بگولے اٹھتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ راگستان میں عجیب و غریب آوازیں آتی تھیں، ڈولوں، دماموں اور ہتھیاروں کے ٹکرانے کی جیسی آوازیں، اور ہوا چلنے سے یہ آوازیں زیادہ تیز ہوتی تھیں۔ ایک جگہ کے متعلق بتایا گیا ہے کہ 1000 سال پہلے دو برس پیکار فوجیں راگستانی طوفان کے دوران ریت کے نیچے دب گئی تھی۔ شاہراہ ابریشم سے کئی شاخیں نکلتی ہیں اور مختلف خطوں سے گزرتی ہیں۔ ایک اہم شاخ کا
شگر سے ہوتے ہوئے پاکستان کے زیر نگین شمالی علاقے میں داخل ہوتی تھی اور شمالی ہندوستان چلی جاتی تھی۔ دوسری اہم شاخ کا شگر کراکرم اور لیہ کا تجارتی راستہ تھی جو لیہ سے سری نگر جاتا ہے۔ اس راستے کو ٹریٹی روڈ بھی کہا جاتا ہے۔ شاہراہ ابراہیم سے ایک اور راستہ پاکستان کے شمالی علاقے میں آتا تھا۔ اس راستے پر ہنزا پڑتا ہے، ہنزا یعنی پاکستان کا قصبہ۔ اس راستے کو جبین روڈ کا نام دیا گیا۔ 9ویں اور 10ویں صدی میں سیاسی تبدیلیوں کے سبب شاہراہ ابراہیم کی تجارت کو بڑا دھچکا لگا۔ شاہراہ ابراہیم یا سلک روٹ مختلف ملکوں سے مختلف چیزیں درآمد یا برآمد کی جاتی تھی۔ چین سے ریشم، کاغذ، چھپائی کا سامان، بلورے، برتن اور بارود برآمد ہوتے تھے۔ وسط ایشیا سے گھوڑے، عطریات، نیل بنے رنگ، ناشپاتی اور اخروٹ وغیرہ برآمد کیے جاتے تھے۔ ہندوستان سے کپاس، کالی مرچ اور سندل کی لکڑی برآمد ہوتی تھی۔ مغرب سے شیشے اور شیشے کے آرائشی سامان مشرقی ممالک میں برآمد کیے جاتے تھے۔ مغرب سے انگور کی بیلیں بھی آئے اور مشرق نے شراب کشید کرنا سیکھا۔ شاہراہ ابراہیم صرف تجارت اور مادی ترقی کا نام نہیں ہے، یہ ایک تہذیب، تمدن اور ثقافت کا نام ہے۔ شاہراہ ابراہیم اور اس کی شاخوں کے راستوں سے دنیا کے بڑے مذہب اس خطے میں پہنچے۔ شاہراہ ابراہیم نے ایک دوسرے کو اپنے تہذیب، کلچر، علم، عرفان اور فنون لطیفہ سے روشناس کیا ہے، جس کی وجہ سے مغرب اور مشرق پر گہرے اثرات پڑے۔ یہی خصوصیات شاہراہ ابراہیم کی تاریخی اہمیت کو بڑھاتی ہے۔ اس شاہراہ نے ہندوستان سے بدھ مت، مشرقی روم سے نستوری عیسائیت، ایران سے مارکسزم اور پارسی مذہب اور عرب سے اسلام لایا۔